آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ آج ہم نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ مسلمان آج اتنے پریشان ہیں کہ جب ان کی طرف ایک لمحہ توجہ کی جاتی ہے تو پریشانیوں کے سوا، افسوس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آج پھر وہ منظر جاگ اٹھتا ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف مائل کیا تھا۔ کتنا افسوس کن لمحہ ہے کہ اجالوں سے نکل کر ہم پھر اندھیروں کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی محبت ہمیں اجالوں کی طرف لے کر آئے گی۔ وہ منظر یاد کیجئے جب بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جھوٹ، زنا، سود، ہر طرح کے گناہ عام تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ تمام اندھیرا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر طرف نور ہی نور بکھیر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی محبت ایسی ہے جو ہمیں کامیابی سے کنار کر سکتی ہے، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے، میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت ہمیں اپنی زندگی پر ایسا عمل لاگو کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو ہم کنار کر سکیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا مسلمان کا ایسا رویہ ہے کہ وہ کفار کی طرف دیکھ کر اپنے عمل اپنانے والے ہیں؟ مسلمان کو تو دیکھ کر لگنا چاہیے کہ وہ مسلمان آ رہا ہے۔ آپ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر ذرا غور کیجئے، کتنے پیارے انداز ہوا کرتے تھے، دور سے دیکھ کر لگتا تھا کہ آقا کا عاشق آ رہا ہے، دور سے دیکھ کر لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جینے والا آ رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیسا ہے؟ نہ تو ہم مسلمان رکھتے ہیں، نہ تو مسلمانوں والا حلیہ ہے، نہ تو ہماری نمازیں پوری ہیں، نہ تو ہمارے جو ارکان اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، جو ہم پر فرائض کیے ہیں، نہ تو وہ پورے ہیں۔ ہم پر قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا سوچیں ذرا، کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں؟ ہمارے اندر اتنے برے اعمال پائے جا رہے ہیں، دوسروں کی دل آزاریاں ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، ان کی زندگیاں روشنیوں سے ہم کنار تھی، ہر کامیابی ان کا مقدر تھی۔ یہ مشہور بہت واقعہ ہے کہ 313 جو صحابہ تھے کفار پر غالب آ گئے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھیے، فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، کون ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کی اتنی چیخیں درد بھری ہمیں سنائی دے رہی ہیں، مگر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ برما کے مسلمانوں کی طرف ایک بار نظر دوڑائیے، کشمیر کے مسلمانوں کی طرف ایک بار نظر دوڑائیے، کتنے تڑپ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں نام کی ہے، ہم نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں، مگر دل میں محبت کہاں ہے؟ اگر دل میں محبت ہوتی تو سامنے سے دیکھ کر لگتا آقا کا عاشق آ رہا ہے۔ آقا کے عاشق تو داڑیاں رکھنے والے ہوتے ہیں، آقا کے عاشق تو زلفیں سجانے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل میں اتنی محبت پیدا کرنی ہے کہ دور سے دیکھ کر لگے آقا کا عاشق آ رہا ہے۔ یقین جانیں کہ جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انسان کی زندگی ہمکنار ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں بے پناہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھ کے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ کے، ہے دید غرض سے یا کام تکلف سے تو نہیں، خواہ ادھر بیٹھ کے خواہ ادھر بیٹھ کے، کہ بیٹھنا ہے ان کی مجلس میں، وہ جیتے جی کسی کو اٹھنے نہیں دیتے، وہ زندہ جنازہ ہے جو تیری مجلس سے اٹھے گا۔